بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور صاحب مشکات نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی بطور خاص نصیحت فرمائی، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ اور سب نافرمانیوں سے بڑی نافرمانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں گوارا نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا اولین نقطہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی موقع پر ایک مسلمان کو شرک اور قتل میں کسی ایک اختیار کرنا پڑے تو اس کے لیے عزیمت کا راستہ یہی ہے کہ وہ قتل ہونا قبول کر لے، مگر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنی توحید اور بندگی کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے مفسرین اکرام رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور نعمت اس کی زندگی ہے اور زندگی دینے والا خدا ہے، مگر انسان کی وجود اور زندگی کا ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری بھی واجب ہے۔ اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی کی بات نہ کریں، ان کے حکم کو ماننا شرعاً ضروری ہے۔ نمبر 3، فرض نماز عمدن ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ ہر مسلمان مرد عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کو بلا عذر ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو جب تک اس کی قضا نہ کرے گا اور توبہ و استغفار نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی نگرانی اور حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرتا ہے تو یہ حفاظت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 4، شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب کو قرآن کریم نے گندگی کہا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے اور شراب کی طرح ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دیتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ نشہ دینے والی ہر چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی گندگی سے خود کو دور رکھے اور شراب سمیت نشہ دینے والی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ نمبر 5، نافرمانی سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ یہاں نافرمانی سے مراد کسی انسان کا وہ عمومی رویہ ہے جو وہ احکام الہی کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ کسی فریضہ میں اچانک کوتاہی ہو گئی ہے یا کسی شرعی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا تو یہ گناہ کی بات ہے، اس کی تلافی اور معافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن شرعی احکام کے بارے میں کسی کا عمومی طرز عمل ہی یہ ہو گیا ہے، نہ ماننے اور نہ عمل کرنے کا مزاج بن گیا ہے، تو ایسا شخص نافرمان کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستوجب قرار پاتا ہے۔
اس لیے ہم سب کو اپنے عمومی طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن و سنت کے احکام اور ہدایت کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہے، اور ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے جس پر نافرمانی کا اطلاق ہو سکے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں۔ جہاد اور اس میں ثابت قدمی دینی تقاضوں اور فرائض میں سے ہے، اور میدان جہاد میں دشمن سے لڑتے ہوئے موت کے خوف سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے جس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، اس لیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو اپنے وقت پر ہر حالت میں آ کر رہے گی۔ جہاد سے بھاگنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنا ہے جو شدید ترین نافرمانی ہے۔ جنگی حکمت کے تحت جگہ بدلنا اور عسکری ضرورت کے تحت پیچھے ہٹنا اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 7، جب کسی جگہ پر موت کی وبا ہو تم وہاں ہو تو ثابت قدم رہو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اگر کسی جگہ ایسی وبا پھیل جائے کہ عام موتیں ہو رہی ہوں، مثلاً ہیضہ اور طاعون وغیرہ، تو وہاں رہنے والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے، نہ ہی باہر سے کوئی وہاں جائے۔ اس پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر پر صابر و شاکر رہتے ہوئے وہاں سے فرار اختیار نہ کیا جائے۔ نمبر 8، اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ گھر کے سربراہ پر اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، لیکن اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہوں۔ اگر وہ اپنی حیثیت اور وسعت سے کم خرچ کرتا ہے اور ضروریات فراہم نہیں کرتا تو وہ بیوی بچوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اور اگر بیوی بچے اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اسلام نے اس بارے میں حقیقت پسندی اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس سلسلہ میں کوتاہی ہوتی ہے، جس سے خاندان اور معاشرت کے نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق میانہ روی اور توازن اختیار کریں تو بے شمار مسائل سے خود بخود جان چھوٹ جائے۔ نمبر 9، گھر والوں سے اپنے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ یہ محاورے کی زبان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس کا رعب گھر کے ماحول میں قائم رہنا چاہیے تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے اور کوئی خرابی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ ضروری نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھر والوں پر بساتا ہی رہے، اصل مقصد گھر کا نظام کا کنٹرول اور اس کے ذریعے خرابیوں کی اصلاح اور نظام کو صحیح طور پر چلانا ہے، جو حکمت و دانش اور محبت و اعتماد کی فضا میں زیادہ مؤثر طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی بیوی بچے حتیٰ کہ خادموں پر بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، محبت و اعتماد کے ساتھ گھر کے نظام کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ البتہ کبھی اشد مجبوری ہو اور اصلاح کے دیگر ذرائع ناکام ہو جائیں تو بقدر ضرورت ڈنڈے کے استعمال کی بھی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 10، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ڈراتے رہو، یعنی بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے بارے میں گھر کے سربراہ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائے پلائے اور ان کی ضروریات زندگی کی کفالت کرے، بلکہ یہ بھی ہے اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات کی اصلاح، ایمان و عقائد کی درستگی اور پختگی کا خیال رکھے، کیونکہ اگر گھر کے سربراہ کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے گھر کے افراد دین سے دور رہیں گے، عقائد خراب ہوں گے، اعمال و عبادات میں کوتاہی ہوگی اور اخلاق و عادات میں بگاڑ ہوگا تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری میں وہ بھی شریک ہوگا۔ اس لیے اس طرف بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔